گزشتہ جمعہ بھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ اب بھی خیال ہو رہا ہے کہ انہی کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت ہو جائے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی ہیں۔ ایک تو ان کی قرابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ حضور کے گھر تھی، اور امیر معاویہ بھی ابو سفیان کے بیٹے ہیں، تو کیا رشتہ ہوا؟ رشتہ داریاں کا کوئی پتہ نہیں چلتا سونے اللہ کے نبی کے سالے جی سالے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، حضور ان کے بہنوئی ہیں۔ آج بھی معاشرے کے اندر سالوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، بہنوئی کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر اور کوئی بات بھی نہ ہو، یہی ایک بات ہی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام کے لیے کافی ہے۔ اگر میدان قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ اوے بے حیا، تجھے میرے سالے کا احترام ملا؟ اللہ تو کوئی جواب نہیں ہوگا، آئیں بائیں شائیں کرتا رہے گا، لیکن حضور فرمائیں گے کہ تجھے میرے سالے کا کیوں لحاظ نہیں آیا؟ اللہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسی ہی محبت رکھی جائے جیسے تمام صحابہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، بلکہ 2-4 نمبر اوپر، کیونکہ ہر صحابی کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمان سے وحی اترتی تھی یہ اس کو لکھتے ہیں۔ اپنا منشی اور اپنا کاتب اسی کو بنایا جاتا ہے جو خواص میں سے ہو۔ عام آدمی کو کاتب نہیں بنایا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابی ہونے کے ساتھ سالہ ہونے کے علاوہ حضور کے خواص میں سے ہیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے خطوط بھی یہی لکھا کرتے تھے۔ آپ نے بادشاہوں کو بہت سارے خطوط لکھے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اچھا لکھنا آتا تھا، اس لیے آپ سے خط بھی لکھاتے تھے۔
کے علاوہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ 50 سال صحابہ کرام کی حکومت ہے، اسلامی حکومت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری 11 ہجری میں اپنے شاگردوں کے حوالے کی۔ 10 سال تک تو آپ خود سربراہ رہے اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کے حوالے کی۔ اس کے بعد 50 سال تک صحابہ کرام نے حکومت کی ہے، حضور کے قائم مقام ہو کر۔ حکومت تو حضور نے قائم فرمائی تھی اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کو چلایا۔ تو ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ حکومت جس نے کی ہے وہ امیر معاویہ ہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 2.5 سال، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 4.5 سال، 5 سال لگا لو، کتنے ہو گئے؟ 10 اور 12 22 اور 2.5 24.5 اور 5 29.5 اور 6 مہینے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 30۔ سن 40 ہجری تک، کیونکہ 10 ہجری تک تو حضور نے حکومت فرمائی، 11 سے لے کر 40 ہجری تک 30 سال خلفائے راشدین کی حکومت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے شروع کی تو تمام ملت اسلامیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چل پڑی۔ چھوٹا موٹا اگر کوئی اختلاف تھا تو بھول گئے۔ صحابہ کرام سارے مخلص تھے، جب ایک بات سمجھ میں آ جاتی تھی تو اس پر چل پڑتے تھے۔ ضد نہیں تھی، عناد نہیں تھا، حسد نہیں تھا۔ جب تک لڑائی رہی، جب ختم ہوئی تو ختم ہو گئی۔ سن 40 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک 22 رجب المرجب سن 60، اس میں آپ کا وصال ہے، تو تقریباً 20 سال چند مہینے کم، تقریباً 20 سال اکیلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی۔ اور آپ کی سیاست اور آپ کی حکومت کا نظم و نسق اتنا عجیب و غریب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ اسلامی حکومت کے لیے چنا ہوا تھا، اور پیچھے نبی کی دعا تھی۔ حضور نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب والحساب
وقہ العذاب، خاص طور پر حساب اور کتاب سے مراد ہے قرآن پاک، اس کی اللہ کے نبی نے دعا دی تھی ان کو، اور اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی تھی، اس لیے 40 سال تک انہوں نے ایسی شاندار حکومت کی ہے کہ دنیا کی ساری سپر طاقتیں صفر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک بہت سارے فتوحات ہو گئے تھے، لیکن ابھی بہت سارے علاقے باقی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر پار بیڑے تیار کرائے اور سمندر پار تک چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک اسلامی حکومت کا دائرہ کوئی 44 لاکھ مربع میل تک تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو اسلامی حکومت کا دائرہ 64 لاکھ مربع میل تک ہو چکا۔ اتنی بڑی سلطنت دے کر گئے مسلمانوں کو کہ پھر صدیوں تک یہ چلتی رہی، کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی باہر سے کہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر سکے۔ آپس میں ان کی اوپر نیچے ہوتی رہی کہ اموی تھے پھر عباسی آ گئے، یوں ہوتا رہا، لیکن کسی کافر کو، غیر مسلم کو یہ جرأت نہیں تھی کہ اسلامی حکومت کے سے مقابلہ کرے۔ اتنی بڑی مضبوط حکومت دے کر حضرت امیر معاویہ گئے مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس کے ساتھ ہوں اس کو پھر کیا فکر کی بات ہے۔ اس لیے جہاں ان کے لشکر جاتے تھے تو مجال ہے کہ کوئی مقابلہ کر سکتا، لشکر فتح کرتے چلے جاتے تھے اور وہ علاقہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول ہو جاتا۔ اب ضروری بات جو آپ سے کرنی ہے، جو میں نے شروع کی تھی، وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دشمنان اسلام نہیں، محبین اسلام بھی چیمے گوئیاں کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ دشمنوں نے اس لیے کہ جس نے اسلام کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ دشمن کی آنکھ میں تو چبھتا ہے نا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی حکومت کو بہت وسیع کیا اور اسلام کو بڑا فائدہ پہنچایا، اس لیے ان کے خلاف لوگوں نے حدیثیں گھڑی، قصے گھڑے، واقعات بنائے اور معاشرے میں پھیلائے۔ آج بہت سارے ان پڑھ لوگ اور محققین من الحقہ، ایک تو محققین من التحقیق ہوتا ہے نا، محققین من الحقہ ہے جی، وہ ان قصوں کو، پرانی
ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے واقعات کو لے کر ان کو اچھالتے پھرتے ہیں اور حوالے دیتے ہیں. حوالے تو لکھے ہوئے ہیں. تاریخ کے اندر، تاریخ تو ایک جنگل ہے. جنگل کے اندر جہاں خرگوش ہوتا ہے وہاں گیدڑ بھی ہوتا ہے، وہاں بھیڑیا بھی ہوتا ہے، شیر بھی ہوتا ہے. جنگل کے اندر تو سب کچھ ہوتا ہے. کسی جھاڑی میں کھڑکا کھڑکا کرو تو اس سے کبھی حلال جانور نکل آتا ہے، کبھی حرام نکل آتا ہے. تاریخ تو ایسی چیز ہے، تاریخ کا اعتبار نہیں ہے. ہم صحابہ کے بارے میں تاریخ کی بجائے نبی کی بات پر اعتماد کریں. کہاں تاریخ اور کہاں نبی کا فرمان؟ نبی کا فرمان تو وہی ہے، اور تاریخ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس لیے تاریخ سے واقعات لے کر لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و ستم کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ نبی کے پیارے صحابی ہیں، نبی کے صالح ہیں، اسلام کے محسن ہیں، اور بہت بڑے سیاستدان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات عطا کیے تھے. اس لیے ان کے بارے میں ذہن صاف رکھیں. اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کا جواب دے سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو کہیں بھائی خاموش رہو. ہم نبی کے صالح کے بارے میں کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ نبی کا دل دکھ رہا ہو. آخر دعوانا